اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو کھانے میں برکت ہو جاتی اور تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کی خدمت اور مدد کے لیے ان کی بکریاں چرانی شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، اس روز مکہ میں کسی گھر میں شادی کی تقریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے ارادے سے بکریاں اپنے ساتھی کے حوالے کی اور تقریب میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر اللہ کی مشیت سے آپ کو نیند آ گئی اور آپ نہ جا سکے۔ اگلے روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ فرمایا، مگر اللہ کی مشیت سے آپ کو نیند آ گئی اور آپ نہ جا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ اللہ کریم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھے، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھانا مقصود تھا۔ ایک روز حضرت ابو طالب شام کے سفر پر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر جناب ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا شام کی حدود کے قریب پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا جو ایک کلیسا میں رہتا تھا اور کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ آج اس کلیسا سے باہر نکلا اور اس نے یہ اعلان بھی کر دیا، آج تمام مکہ کے قافلے والوں کو میری طرف سے دعوت ہے۔ اس نے اپنے نائبین کو حکم دیا کہ ہر طرح کے کھانے پکاؤ اور سب لوگوں کو اس میں بلواؤ۔ جب کھانے کا انتظام ہو گیا تو وہ راہب آیا اور ہر ایک کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جناب ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کیا کوئی بندہ آنے سے رہ تو نہیں گیا؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ ہے، ہم اسے چھوڑ آئے ہیں کہ وہ سامان کی نگرانی کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سب کی دعوت کی تھی، تم بچے کو کیوں چھوڑ آئے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ راہب کہنے لگا کہ ابو طالب تم لوگ تو پہلے بھی یہاں سے گزرتے ہو، کیا میں نے کبھی تمہاری دعوت کی؟ میں نے جس کے لیے دعوت کی تم اس کو ہی چھوڑ آئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو وہ راہب دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جس جگہ سے گزر رہا ہے بادل سایہ کر رہے ہیں اور دھوپ اس پر نہیں پڑ رہی۔ اب وہ راہب آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اور اس نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے دوبارہ یہی کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ راہب غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، اس بچے کا تو باپ زندہ نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو یہ میرا ہی بیٹا ہوا نا۔ پھر وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ اس راہب نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، حالانکہ وہ راہب خود نصرانی تھا اور لات و عزا کو مانتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، مجھے پھر نہ کہنا کہ لات و عزا کی قسم، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت ہی لات و عزا سے ہے۔ اب اس راہب نے کہا کہ اے محمد، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی خواب دیکھے ہیں تو مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب اس کو بتا دیے
और अपना शक सदर का वाक़या भी सुनाया। उस राहिब ने कहा कि है तो ये गुस्ताखी की बात, लेकिन मैं आपकी पुश्ते मुबारक देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने मुझे अल्लाह की कसम दी है तो फिर देख लो। उसने जब पुश्ते मुबारक पर मोहर नबूवत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और हाथ चूमने लगा और कहने लगा कि अबू तालिब, ये इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है, इसे वापस ले जाओ वगरना इसे यहाँ खतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। वो राहिब कहने लगा कि अबू तालिब देख लो, दरख्त की टहनियाँ आपस में मिल रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रही हैं। और कहने लगा कि ये वो दरख्त है जिसके नीचे कोई नहीं बैठता, ये वो दरख्त है जिसके नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे और फरमाया था कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय एक नबी के। ये सब सुनकर जनाब अबू तालिब ने आपको वापस मक्का भेज दिया। जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 बरस थी तो उस वक़्त मक्का में एक निहायत ही दौलतमंद खातून थी जिनका नाम हजरत खुदीजा था। वो वहाँ की बड़ी ताजिर और मालदार खातून थी। हत्ता कि अगर तमाम कुरैश का माल इकट्ठा भी कर लिया जाता तो वो हजरत बीबी खुदीजा के माल तिजारत से ज़्यादा ना होता। हजरत बीबी खुदीजा खुद तो तिजारत नहीं कर सकती थी, अपना माल देकर लोगों को तिजारत के लिए भेजा करती थी। उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोहरा सुना तो उन्हें पैगाम भिजवाया कि मेरा सामान लेकर तिजारत के लिए चले जाएं। और जनाब बीबी खुदीजा ने अपना गुलाम मैसरा भी साथ भेज दिया। मैसरा कहता है कि खुदा की कसम, मैंने ऐसा खुल्क वाला इंसान कभी नहीं देखा। वहाँ तो हम गुलामों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, लेकिन मोहम्मद मुझे अपने साथ बिठाते, खाना खिलाते और जब तिजारत का सारा सामान बिक गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि हम रकम लेकर जो वापस जाएंगे इसी के बदले हम सामान ले लेते हैं जो हम वहाँ जाकर फरोख्त कर देंगे। अब आपने वापसी पर वहाँ से सामान खरीदा और लाकर मक्का में बेचा। इस तरह सब लोगों ने एक मरतबा मुनाफा कमाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कमाया। हजरत बीबी खुदीजा हैरान थी कि वो शख्स जिसने कभी तिजारत ना की हो वो बाकी सब ताजिरों से आगे कैसे निकल गया और वो भी बगैर किसी तजर्बे के। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा से पूछा तो मैसरा ने कहा कि बीबी साहिबा, आप क्या पूछती हैं? मोहम्मद की तो कोई अलग ही शान है। मैंने देखा कि जहाँ जहाँ वो गए बादलों ने उन पर साया किया और जहाँ जहाँ वो बैठे दरख्तों ने उन पर साया किया। क्या शजर क्या हजर सब मुहिब हैं तेरे और तू हबीब खुदा पढ़िए सल्ले अला। तेरी निस्बत मिली मैं तेरा उम्मती और तू हबीब खुदा पढ़िए सल्ले अला। तेरी उल्फत मिली दिल को मंजिल मिली मैं तेरा उम्मती तू हबीब खुदा पढ़िए सल्ले अला। तेरी चाहत मिली तो दिल मुनव्वर हुआ मैं तेरा उम्मती तू हबीब खुदा पढ़िए सल्ले अला। हाज़रीन कराम, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।